أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. آیت نمبر 97 سورۃ البقرہ. چونکہ یہاں یہود سے خطاب ہو رہا ہے اور یہود کی 5 انواع کا بیان ہوا، ان کے کچھ اشکالات اعتراضات تھے، ان کا جواب دیا. یہاں پر ایک اور اعتراض یہودیوں کا یہ تھا، اور بلا وجہ کا اعتراض ہو، بلا جواز ایک اعتراض تھا کہ اگر آپ کے اوپر جبریل وحی لے کر آتا ہے تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. یعنی آپ کے طرف اگر وحی لے کر آنے والا میکائیل ہوتا تو ہم آپ کی بات قبول کر لیتے، لیکن ہم جبریل کے دشمن ہیں. کیوں دشمن ہیں؟ واللہ تعالی عالم. بہت ساری باتیں ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ اصل دشمنی اس پیغام سے ہے، اس پیغام لانے والے سے نہیں ہے. اللہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فإنه نزله کہ بے شک اس نے اتارا ہے یہ قرآن، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدی. اس کلام کی خاصیت ہے، پہلی بات تو یہ کہ منزل من اللہ، دوسری خاصیت یہ کہ مصدق لما بین یدی، کہ جو تصدیق والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اب سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. یہ دو باتیں. تیسری بات وہ ہدن اور وہ ہدایت والی چیز بھی ہے. اور نمبر 4 وہ بشرا للمؤمنین، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے کہ نبوت کا سلسلہ قائم ہے. اس کے بعد ایک اگلی بات کہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ، کہ بھی جو شخص اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے، وہ جبریل اور جبریل کا دشمن ہے، وہ میکائیل و میکالا اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر اللہ بھی ان کا دشمن ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کھلے چھوٹ جائیں گے. پھر آگے زجر ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تحقیق یہ ہے کہ ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف آیتیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار کرنے والے صرف فاسق ہیں، یعنی اہل کفر اس کا انکار کرتے ہیں، اہل اسلام اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ، اب ان لوگوں کے آج کا ریت نہیں بلکہ پہلے کی ریت بھی ان کی یہی تھی کہ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد لیا تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو اس عہد کو ان کے ایک فریق نے اٹھا کے پھینک دیا، جیسا کہ یہود آج بھی کر رہے ہیں. بل اکثرهم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. پھر ایک اور نمونہ اللہ رب العزت نے ان کا دیا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس رسول آئے، عظیم الشان رسول آئے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والے تھے ان چیزوں کی، یعنی آپ نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جب پیغمبر آئے، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان کے وعدے کو، ان کے عہد کو، ان کی پیغمبری کو انہوں نے ٹھکرا دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا، حالانکہ اللہ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ ان کو پتہ تھا. یہ ان کی اپنی حماقت تھی. یہ ایک خاص قسم کی حماقت کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے اللہ کے حکم کا نام لے کر اللہ کے حکم کو ٹھکراتے ہیں. دوسری حماقت، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور جو ان کو شیاطین چیز دیتے ہیں اس کے پیچھے یہ لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے، ما تتلو الشیاطین جو کہ شیطانوں نے پڑھا تھا، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت کے اندر، عہد سلطنت کے اندر. اس کے بعد انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگایا کہ یہ جادوگری کرتے ہیں، اور جادوگری میں وہ ٹرکس استعمال کرتے ہیں جو کہ کفریہ ہوتی ہیں. اور امام احمد بن حنبل اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ جادو ہے ہی کفر. تو وما کفر سلیمان، اور نہیں کیا سلیمان نے کفر، ولکن الشیاطین کفروا، بل البتہ شیاطین نے کفر کیا. اور وہ کیسے کیا کہ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی کفریہ قسم کا جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت،
اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر شہر بابل کے اندر، وہ فرشتے تھے ہاروت و ماروت، اور ہاروت اور ماروت تھے۔ وما يعلمان من احد، وہ دونوں یعنی فرشتوں کا ایک واقعہ بتایا کہ اللہ نے ان دو فرشتوں کو اتارا۔ وما يعلمان من احد، وہ تکوینی طور پہ معمور تھے کہ وہ وما يعلمان من احد، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں انما نحن فتنة، ہم تو آزمائش ہے، فلا تکفر، لہذا کفر مت کرنا، یعنی جادو سیکھ کر کفر مت کرنا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر بھی سیکھتے تھے ان دونوں سے ما یفرقون بھی، وہ منتر سیکھتے تھے جو کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ منتر تو سیکھتے ہیں لیکن وما هم بضارین به من احد، یہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، سوا اللہ کے حکم کے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، البتہ وہ ان سے وہی چیز سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتی تھی، ان کو کوئی نفع نہیں دیتی تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں فائدے دیتی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ خوب جان چکے تھے کہ جس نے اختیار کیا جادو کو، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان کے علماء جانتے تھے، لمن اشتراہ، جس نے اختیار کیا اس چیز کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے بہت بری چیز کے بدلے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے، ولو انہم آمنو، کہ اگر کاش کہ ایسا ہوتا کہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے نزدیک ان کا بدلہ بہت بہتر ہوتا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قولوا رائنا، یعنی یہود کی تو یہ حرکتیں، اے مسلمانوں تم یہود کی طرح حماقت مت کرو اور ان کی تشبیہ بھی مت اختیار کرنا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہود جو راعنا کہتے ہیں اس طرح تم راعنا نہ کہا کرو، بلکہ وہ راعنا کو راعینا کہتے تھے، راعینا یعنی اے ہمارے چرواہے۔ وقول انظرنا، آپ راعنا کی بجائے یہ کہیں، وقولو یہ کہو، انظرنا ہمیں دیکھیے، واسمعوا اور ہماری بات سنیے۔ راعنا مطلب ہماری رعایت کیجئے، اس کی بجائے آپ یہ کہیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہود کا حسد بیان ہو رہا ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ یہود یہ بات پسند نہیں پسند کرتے کافر لوگ، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں خواہ وہ مشرکین میں سے ہوں، کہ ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کی طرف وحی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں خاص کرتے ہیں، اپنی ہی جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ پھر یہ اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اوپر، نہیں پہلے تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر وحی نہیں آنی چاہیے، پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وحی آئی تو یہ کون سی صحیح وحی ہے، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وحی ہے ہی نہیں، آپ کی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها، جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں اور ننسیہ یا فراموش کر دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر آیت لے کے آ جاتے ہیں، اور مثلیہ یا اس کے مثل آیت لے آ جاتے ہیں، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت میں کون سا حکم ہے، پھر وہ حکم سے تربیت ہو گئی تو اب دوسرا حکم ہے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ اولم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، تو وہ جو جیسے چاہے حکم دے، وہ تمہارا پابند تو نہیں۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد تنبیہ مومنین ہے اور زجر برائے یہود ہے کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو رسولوں سے جیسا کہ موسیٰ سے سوال کیا تھا، یعنی موسیٰ سے تم نے الٹے الٹے سوال کیے تھے، ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تم الٹے الٹے سوال کرنا چاہتے ہو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے بدلے کفر کا سودا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ برے راستے کی طرف بھٹک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہود کے ایک اور چیز ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اوپر کی آیت نمبر 105 میں یا آیت نمبر 109 میں، ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اکثر اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم کو ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ کیوں بنا دیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن حسد من عند انفسہم، ان کے دل میں حسد ہے اور کچھ نہیں۔
من بعد ما تبین لهم الحق، جب حق ان کے سامنے کھل گیا، اب ان کا یہ حسد کھل کر سامنے آیا۔ فاعفو عنہم، چھوڑیے آپ ان کو، درگزر کیجیے، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا تمہیں کام کیا کرنا ہے؟ یہ کرنا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو تم آگے بھیجو گے نا اللہ کے پاس اس کو بہتر پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب کو دیکھنے والا ہے۔